یہ جو اپنے آپس کی پھوٹ کی وجہ سے، اپنی خیانت کی وجہ سے جو کفار کا ساتھ دینے پہ تیار ہو گئے سیاستدان، کہ جنہوں نے مکتی بانی اور مجیب الرحمان کا ساتھ دیا اور اپنے ہی حکمرانوں کے تختے الٹے، اس کے نتیجے میں اب ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ پوری قوم کے علماء، دانشور، سیاستدان، حکمران یہ سب ذمہ دار ہیں اس گناہ کے. اب ان کو سخت قاتلانہ سزا دی جائے گی، اور یہی ہوئی. نعمت اللہ کہتے ہیں اگین حیرت انگیز، دیکھیے ایک شعر یہاں پہ ہے کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا. نعرہ اسلام بلند شد 20 تو سے ادوار چرخ، چرخی کے 23 سال 23 دور گزریں گے، اسلام کا نعرہ بلند رہے گا. بعد ازاں بورت گرے قہر شاہ پیدا شود، اس کے بعد ایک سخت قہر نازل ہوگا. 1947 سے لے کر 1971 تک 23 سال بنتے ہیں. بالکل 23 سال تک یہ چرخی کے جو 23 دور چلیں گے اس میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، لیکن اس کے بعد ایک قتل و غارت کے دور کا آغاز ہوگا، سزا کا آغاز ہوگا مسلمانوں کا، ایک بربادی کی تقدیر ظاہر ہوگی. اینڈ وی کین سی دیٹ کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، اور پھر سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے، the fall of ڈھاکہ 16th of December 71. ہماری تاریخ کا ایک بڑا قاتلانہ، بڑا تکلیف دہ دن ہمارے لیے. اب اس کو نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے. بہت یہ جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں مسلمان کو شدید نقصان ہوگا، جان سے مارے جائیں گے، گرتے پڑتے اٹھتے ہوں گے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ری گروپ کرنے کی کوشش ہو رہے ہوں گے، اور ایک ہندو قوم جو نیزہ بند ہوگی، ہتھیار لے کر مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوگی. دیکھیں ایسٹ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ مسلمان سٹرگل کر رہے تھے، ڈیسپریٹ تھے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. ہماری 40,000 کی عام فورسز چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، مکتی بانی سے بھی لڑنا پڑ رہا تھا ان کو، لاکھوں کی تعداد میں انڈین فورسز بھی چاروں طرف سے حملہ آور ہوئی، تمام پوری طرح سے مسائل میں گھر گئے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی سپلائی روٹس نہیں تھے، کوئی ایئر پاور نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی آرٹلری، کوئی آرمر نہیں تھا، کوئی نیول ہمارے پاس سپورٹ نہیں تھی. ہم چاروں کوئی انٹرنیشنل سپورٹ ڈپلومیسی ہمیں نہیں مل رہی تھی. ہندو چاروں طرف سے گھیر کر ہم کو ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اور پھر کہتے ہیں، اور دیکھیے عجیب و غریب شعر ہے، مشرق شود خراب ہے، مشرق خراب ہو جائے گا، مشرق شود خراب ہے افتا شون خیزاں از سوری مشرق شود خراب ہے از مکر ہیلا کارا مغرب و ہند گریا برفیل سنگ دلانا. مشرق تباہ برباد ہو جائے گا، اور مغرب اور ہند اس کے اوپر بہت روئیں گے. ہند کا مطلب ہے، مغرب کا مطلب ہے مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان، پاکستان اور انڈیا کے مسلمان بھی. جو انڈیا کے مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے ہیں وہ اس پر بہت بری طرح روئیں گے. مشرق میں نقصان ہوگا، مغرب اور ہند روئیں گے. ایسٹ پاکستان میں نقصان ہوگا، مشرق کے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اور مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان جو سنسیئر ہیں اللہ کے دین کے ساتھ وہ روئیں گے. ہاؤ ٹرو. یہ ایک سٹننگ ایکسپلینیشن ہے 1971 کے کرائسس کی کہ جو ہم پر نازل ہوا، جو ہمیں تکلیف ہوئی. کہتے ہیں مسلمانوں کی جان اور جائیداد سستی ہو جائے گی، اور گہرے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون جاری ہوگا. 1971 میں جب مجیب الرحمان اور مکتی بہانی نے 15 مارچ کے بعد اعلان بغاوت کیا تو ایک مہینے کے اندر اندر 6 لاکھ سے زائد ویسٹ پاکستان کے مسلمان یا پرو پاکستان مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں کو ذبح کیا گیا. وہاں پہ مکتی بانی کے گنڈوں نے آلموسٹ 1 ملین، 250,000، 500,000 to 1 ملین مسلمان جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ایسٹ پاکستان کے اندر جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے، ایسے ذبح کیا گیا. دریاؤں میں، سمندروں میں مسلمانوں کی لاشیں ایسی گم ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گئے کدھر. اس کے بعد آرمی کو ایکشن کرنا پڑا مکتی بانی کے خلاف، جو 8 مہینے ایکشن چلا، اور نومبر میں جب پاکستان آرمی نے تقریباً قابو پا لیا تھا مکتی بانی کو، تو انڈینز نے پھر چاروں طرف سے انویژن کی. اور وہ پاکستان آرمی جو اتنے عرصے سے بغیر سپلائز کے جنگلوں میں لڑ رہی تھی، 40,000 کی فوج کے سامنے اگر 4 لاکھ کے قریب، 5 لاکھ کے قریب فوج چاروں طرف سے آئے جو کہ فلی آرمڈ ہو، فلی ایئر پروٹیکٹڈ ہو، بالکل، پھر اس نے کیا کرنا ہے، یہ پورا واقعہ. اور دیکھیے اس پہ ایک عجیب و غریب شعر اور ہے. نعمت اللہ شاہ ولی کا فرماتے ہیں، شہر عظیم باشد اعظم ترین مقتل، صد کربلا چوں کربل باشد بخانہ خانہ. مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا، قتل گاہ بن جائے گا، اور ہر گھر میں کربلا برپا ہوگی. کیسی پکچر کھینچی ہے دس از ڈھاکہ آفٹر 16th of December. ڈھاکہ میں جس طرح پورے شہر کے اندر انہوں نے ذبح خانے بنائے، جہاں انہوں نے پرو پاکستان مسلمانوں کو ذبح کر تماشے لگائے جاتے تھے باقاعدہ، ہزاروں کی تعداد میں، خاص طور پہ ڈھاکہ ریس کورس میں
تماشے لگتے تھے, لوگ کھڑے ہو کے اس طرح جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا, پاکستانی سپاہیوں کو, ہمارے یہاں پرو پاکستان بنگالیز کو ذبح کیا جاتا تھا. ہمارے البدر اور الشمس کی جو رضاکار ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی, مجاہدین گروپس تھے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی, ان بنگالیوں کی جو پرو پاکستانی تھے, اس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا. کربلا کی مانند انہوں نے کربلا مچی تھی, لٹرلی پورے ایسٹ پاکستان میں کربلا مچی. ڈھاکہ میں تو خاص طور پہ, کیونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ڈھاکہ تھا اس وقت, ڈھاکہ تھا بالکل, اور اس میں شہر اعظم کی انہوں نے بات کی, مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر مقتل بنے گا, گھر گھر کربلا ہوگی. یہ پورا یہ شعر ہم نے تاریخ پورا دیکھا ہے کہ یہ واقعہ کہاں فٹ ہوتا ہے, اور اس سے بہتر ڈیفینیشن ہمیں کوئی نہیں ملتی کہ یہ 1971 میں 16 دسمبر کے بعد, جب فال آف ڈھاکہ کے بعد, جو ڈھاکہ میں ایک قتل خانہ بنایا گیا تھا, ایک مذبح خانہ بنایا گیا تھا پورے ڈھاکہ کو, مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر. اور پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے, یعنی در پردہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے, ظاہر میں دوست. یعنی مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے اور اپنے گناہوں سے, اپنے ظلم سے, اپنے جھوٹے وعدوں سے کافروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے. دیکھیے مسلمانوں کی, جب میں نے یہی بات شیخ مجیب الرحمان کی مثال ہم نے لی, پاکستان کے سیاسی حکمرانوں کی ہم نے اس وقت بات کی کہ جو ظاہراً مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے تھے. مجیب الرحمان یہ کہہ رہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بڑا, پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈر تھے جو مجیب الرحمان کا ساتھ دے رہے تھے, وہ اندر سے ملے ہوئے تھے ہمارے دشمنوں کے اور ساتھ. ان سب کی سازشیں یہ تھیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قیادت نے بدترین خیانت کی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, جو نہ ڈپلومیسی کی گئی, نہ پاکستان کے لیے دفاع کا بندوبست کیا گیا, جان بوجھ کر پاکستان کو سیاسی, میڈیا اور اکنامک اور ملٹری فرنٹ پہ نقصان پہنچائے گئے. سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسے ایسے نعرے لگائے کہ ادھر تم اور ادھر ہم, اور جو کوئی جا کے ڈھاکہ میں اگر حکومت میں شامل ہوا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی. یہ ساری باتیں سیاستدانوں کی کہی ہوئی ہیں. اور مجیب الرحمان جیسے لوگ جو در پردہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے, ظاہر میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے بنگالی مسلمانوں کا دوست, تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں ان کی خیانت کی وجہ سے یہ شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا. مگر 1971 کی وار کے بعد پاکستان ری گروپ کس طرح کرتا ہے, اس کے بارے میں اشارہ نعمت اللہ شاہ ولی جو دیتے ہیں وہ اگین حیرت انگیز ہے. یہاں پہ وہی کہتے ہیں, لشکر منگول آئد از شمال بحر اون فارس عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود. اس پاکستان کو جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے منگول آئیں گے شمال سے, یعنی چائنیز شمال سے آئیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے, اور ایرانی اور ترک مدد کریں گے مسلمانوں کی.